बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी गपशप और मैं हूं जाहिद जावेद। आज पाकिस्तान में हुई अहम डेवलपमेंट्स पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो IMF की बिल्ली थैले से आ गई है बाहर और उन्होंने एक बहुत ही खौफनाक मुतालबा कर दिया है, जिसको सागडार साहब ने बिल्ली के सर पे पैर तो रखा है, लेकिन क्या तफसीलात है ये आपको बताएंगे। उससे बाद आपको बताएंगे कि ज़मान पार्क में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में क्या रवैया अख्तियार रखा हुआ है, किस कदर घिनौना और दुश्मनाना रवैया जो ज़मान पार्क के मकीनों ने अपनाया हुआ है, उस पर आपको तफसीली ब्रीफिंग देंगे। लेकिन सबसे अहम खबर, ऊँट आ गया है पहाड़ के नीचे, यानी कि जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब आज अदालत में पेश हुए हैं। ये बड़ी खबर है। जो अदालतों को मानते नहीं थे, अदालतों पर नफरत का इजहार करते थे, जिनके कारकुन ये कहते थे कि इमरान खान हर कानून से बाला तर है, वो आज मजबूर हुए हैं अदालत जाने के लिए। और ये रियासत की बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसको पिछले दिनों में लोग रियासत की नाकामी गिन रहे थे। रियासत ने मजबूर किया है इमरान खान को कि वो अदालतों के आगे सरेंडर करें। किस्सा ये है कि लाहौर हाई कोर्ट, जो कि आपको पता है बहुत सारे तनाज़ात में मशहूर है और मुख्तलिफ नाम भी हैं, हम नहीं ले सकते नाम क्योंकि हम भी मजबूर हैं। अदालत तो अदालत है और वो भी हाई कोर्ट। तो लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई है। 9 के करीब केसेस हैं जो इमरान खान के ऊपर बने हुए हैं, जिसमें 4 केसेस दहशतगर्दी के हैं। 780A जिस पे दफ़ा लगी हुई है, जो दहशतगर्दी की दफ़ा है, और वो किसी सूरत भी उस पर ज़मानत नहीं है। इमरान खान साहब आज अदालत में पेश क्यों हुए? हिफाजती ज़मानत के लिए, और अदालत ने इमरान खान साहब को हिफाजती ज़मानत भी दे दी है। क्या मुकालमेबाजी हुई है जज साहबान की और इमरान खान साहब की? इमरान खान साहब ने यह कहा है कि मेरे घर पर ऐसा हमला हुआ है मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। बरतानिया और यूरोप की मिसालें देने वाला इमरान खान पुलिस की आमद को हमला करार देता है, और जो पुलिस के साथ उनका सलूक था उसको मज़ाहमत करार नहीं देता। मुझे कचहरी बुलाना चाह रहे थे, ये तो डेथ ट्रैप है। यानी कि इमरान खान साहब ने इसको ऐसे बना दिया है कि डेथ ट्रैप, कि अगर मैं बाहर निकलूँगा तो पकड़ लेंगे। MNAs MPs जो इमरान खान के टिकट होल्डर हैं, उन सबको रात ये हिदायत कर दी गई थी कि जिसको टिकट चाहिए वो जत्थे बंदे असला डंडे पेट्रोल बम ले आए, अगर नहीं ला सकोगे तो टिकट नहीं दिया जाएगा। टिकट के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब के ज़मान पार्क की चौकीदारी की जाए। टिकट के लिए ज़रूरी है कि रैली में जत्थे लाए जाएं। टिकट के लिए ज़रूरी है कि हाई कोर्ट पर भी हमला किया जाए, हज़ारों कारकुन दीवारों पर चढ़ जाएं, गेट तोड़ दें। ये है टिकट की ज़रूरियात। इमरान खान साहब, आपके जो रहनुमा हैं, आपके जो कारकुन हैं, वो ग़ुलाम हैं। आप कहते थे ना कि हम कोई ग़ुलाम हैं। हाँ जी, आप ग़ुलाम हैं। आप ग़ुलाम हैं, आपके कारकुन आपके ग़ुलाम हैं। आप किन के ग़ुलाम हैं? आप तो ग़ुलाम हैं उन बैरूनी कुव्वतों के, आप ग़ुलाम हैं अपने बैरूनी आकाओं के। आज इमरान खान साहब जुलूस की शक्ल में माल रोड से लाहौर हाई कोर्ट की तरफ गए हैं। एक अच्छी महबूबा की तरह लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब का वक्त 2 बजे मुकर्रर किया था, डेट टाइम, कि ये डेट 2 बजे लगेगी। लेकिन एक महबूब नहीं पहुंच सका। तो जानते हैं अच्छी महबूबा तो महबूब छोड़ के नहीं जाती, तो उसने 3:30 का टाइम कर दिया। महबूब फिर भी नहीं आया तो टाइम 5:30 का कर दिया। जज साहिबान, मौजूद जज साहिबान बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि काश खान साहब आ जाएं। आखिरकार उनकी दुआएं बराईं और 6:30 बजे इमरान खान साहब तशरीफ़ ले आए। भाईजान इमरान खान साहब आए तो जजा के मूँह खिल गए ने, वो खुश हो गए। उन्होंने जज साहिबान ने इमरान खान को देख लिया है, उन्होंने लगती ज़िंदगी हो गई पूरी। उन्होंने इमरान खान साहब से 2-4 मुकालमे किए और तमाम केसेस में जो नामुमकिन है उनको हिफाजती ज़मानतें दे दी हैं। 780A में हिफाजती ज़मानत देना कानून के ऊपर तमाचा है, लेकिन मोज़स हाई कोर्ट ये तमाचा मार सकती है, और उन्होंने मारा भी है। नियाज़ी साहब हमेशा से अदालतों का तमस्कर ऐसे ही उड़ाते हैं, लंगड़ा इंसाफ चाहते हैं। ये लंगड़ा इंसाफ ही है और क्या है। लंगड़े इंसाफ की ये एक मिसाल है कि नियाज़ी साहब मुकदमात में पेश नहीं होते, फ़र्द जुर्म लगवाने के लिए पेश नहीं होते। उनके खिलाफ 9 केसेस मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं, जज साहबान बुला रहे हैं बार बार, वो नहीं जाते। वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं ज़मानत लेने, हिफाजती ज़मानत लेने। मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। आज एक जज साहब ने हिम्मत करके खान साहब को ये भी कहा है कि जिस दिन आपको अदालत ने बुलाया था उस दिन आप रैली कर रहे थे, वहाँ आपको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि लाहौर कचहरी डेथ थ्रेट है।
یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری عدالت کے لیے بھی اور سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے بھی کہ کیا لاہور کچہری ڈیتھ تھریٹ ہے؟ تو سارے معزز جج صاحبان وکلا حضرات سب صبح شام وہاں ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی خطرات ہیں، لیکن عمران خان کو ریلیوں میں سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے۔ ہم معزز عدلیہ سے یہ پوچھتے ہیں کیا ماتحت عدلیہ کے فیصلوں کا انتظامی امور میں یہ سلسلہ کار ہوگا؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہوگا؟ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ 4 دن 5 دن 8 دن سے پورا لاہور بند ہے، لوگ اذیت میں ہیں، حکم عدالت کا اور اس پر عمل پیرا کرا رہی ہے پولیس، اور وہاں پہ موجود گنڈے عمل پیرا نہیں ہونے دے رہے، اور آج آپ انہیں گنڈوں کی حمایت کر رہے ہیں اور ضمانتیں دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ اپنی ماتحت عدلیہ کو بدنام کر رہے ہیں۔ کیا عدالتی نظام ایسے پاکستان میں چلے گا؟ یہ قوم پوچھ رہی ہے معزز جج صاحبان سے کہ کیا ہر گنڈے کو، ہر 780A کے ملزم کو ایسے ہی ضمانتیں دی جائیں گی؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ سوائے عمران خان کے ہر کیس میں سختی رکھتے ہیں، لیکن عمران خان کے ساتھ اتنا لاڈ ابھی تک کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ کو اس کا جواب قوم کو دینا چاہیے۔ ناظرین، ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ رات جو اسلام آباد لاہور میں زمان پارک میں بیٹھک ہوئی تھی عمران خان صاحب اور ان کے MNAs MPs ٹکٹ ہولڈرز کی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہر بندہ اتنے کارکن لے کے آئے گا اور یہ پورا جتھا ہائی کورٹ جائے گا۔ جتھے کے پاس اسلحہ بھی ہے، ڈنڈے بھی ہیں، گلیلے بھی ہیں، کنچے بھی ہیں، پیٹرول بمپس بھی ہیں۔ پیٹرول تو آپ کو پتا بڑا شارٹ ہے، مہنگا ہوئی جا رہا ہے، ان کی وجہ سے مہنگا ہو رہا ہے۔ یہ جو ضائع کر رہے ہیں مار کے پیٹرول، نہ ضائع کریں تو مہنگا نہ ہو، ہمیں منگوانا پڑ رہا ہے باہر سے۔ خیر، وہ سارا جتھا جو ہے ہائی کورٹ گیا ہے، ان سے یقین دہانی لی گئی ہے کہ اگر عمران خان کی حفاظتی ضمانت کینسل ہوتی ہے تو آپ نے دھوا بولنا ہے، حملہ کرنا ہے، راستے میں آتی ہوئی ہر چیز کو نیست و نابود کرنا ہے، ریاست کے خلاف لڑنا ہے اور عمران خان کو با حفاظت زمان پارک لے کے جانا ہے۔ اسی شرط پہ تمام ٹکٹ ہولڈرز کی ٹکٹ عمران خان صاحب سائن کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ ناظرین، اس طرح کی غنڈہ گردی اور اس طرح کی لا قانونیت جنگل میں بھی نہیں ہوتی۔ پاکستان کو جنگل سے بدتر بنایا ہوا ہے عمران خان نیازی نے۔ ریاست، ہم چاہتے ہیں ریاست اس پر عمل پیرا کرے، عمل درآمد کرائے اس پہ، ہم یہ چاہتے ہیں ریاست ہر ایک کو پکڑ کے قانون کے نیچے لائے۔ پوری قوم کا مطالبہ ہے، جج صاحبان سے بھی، ریاست سے بھی، کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں۔ ناظرین، زمان پارک کی صورتحال آپ کو تھوڑی سی بتانی ہے کہ زمان پارک میں آج بھی صبح پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی ہے۔ افواج پاکستان کے سربراہان کو، انٹیلیجنس کی سب سے بڑی دنیا کی ایجنسی ISI کے سربراہ کو گالیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور زمان پارک میں کالعدم تحریک کے کارکن کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں اور مسلح جتھے وہاں پہ دندناتے پھر رہے ہیں جنہوں نے سیکیورٹی کو بالکل جیم کیا ہوا ہے۔ میرا یہ سوال ہے تمام قوم سے، تحریک انصاف کے کارکنوں سے، تمام پاکستان کے نوجوانوں سے، کیا ایسا ممکن ہے کہ بھارت، اسرائیل اور تمام پاکستان دشمن قوتیں جو پاکستان کی مسلح افواج، جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے خلاف برسر پیکار رہتی ہیں، جو ہر وقت ایک نقطہ، ایک معاملہ، کوئی ایک ایشو تلاش کرتی ہیں جس سے وہ ہماری فوج کو دنیا میں بدنام کر سکے، کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے اب ان کی ہمیں ضرورت ہے دشمنوں کی؟ اس سے بڑا اور بدتر دشمن پاکستان کا کون ہوگا جو دنیا کو خط لکھ رہا ہے کہ ہماری فوج ایسی ہے، ہماری فوج ایسی ہے؟ ادارے کے سربراہان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ہم نہیں کہتے کہ قانون کے خلاف کچھ ہو، ہم نہیں کہتے کہ لا قانونیت ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو بحیثیت پاکستانی ایک حد میں رہنا چاہیے۔ ایک حد سے باہر جب انسان جاتا ہے، اپنے ہی اداروں پر جب حملے کرتا ہے تو وہ محب وطن نہیں رہتا۔ عمران خان صاحب، آپ پر یہ سوال ہے کہ آپ کسی ایجنٹے پر، کسی یہودی، بھارتی، جہاں سے آپ نے فورن فنڈنگ حاصل کی ہے، بہت سارا پیسہ انہوں نے آپ کو دیا ہے، کیا کہیں ان کے ایجنڈوں پر تو نہیں آپ پاکستان کی فوج کو نشانہ بنا رہے؟ کیا آپ وہی تو نہیں جس کو وہ بنا کے پاکستان میں انہوں نے پیش کیا ہے کہ ہمارے مقاصد، ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں؟ خان صاحب، دانستہ یا غیر دانستہ کہیں آپ استعمال تو نہیں ہو رہے پاکستان کے خلاف؟ دیکھیے خدا را، ہم نہیں کہتے آپ غدار ہیں، لیکن آپ کی ایکٹیویٹیز غداروں والی ہیں۔ ناظرین، تیسرا ہمارا اہم سیگمنٹ، جو بلی تھیلے سے باہر نکلی ہے، اس نے سر باہر نکالا ہے تو ساکھدار صاحب نے اس کے سر پہ رکھ دیا ہے پیر۔ IMF ہم سے معاہدہ کیوں نہیں مکمل کر رہا؟ یہ کر لیں، وہ کر لیں، پیٹرول بڑھا لیں، بجلی بڑھا لیں، ٹیکسز اکٹھے کر لیں، اتنے پیسے آپ کے ڈپازٹ ہونے چاہیے۔ روزانہ کچھ نئی شرائط کے ساتھ IMF پاکستان کو بلیک میل کر رہا ہے۔
اور یہ وہی معاہدہ جو 2019 میں عمران خان نیازی نے IMF کے ساتھ کیا تھا، پاکستان نے اس کو پورا ہی کرنا ہے، پورا کرنے میں بھی مر رہے ہیں ہم۔ کل ایک نئی شرط IMF کی سامنے آئی ہے کہ ایٹمی طاقت پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کو محدود کرے اور ایک حد سے زیادہ رینج والے میزائلز کے تجربات بند کرے۔ اور یہ چونکہ IMF کی ڈیمانڈ ہے، اور یہ ڈیمانڈ اس لیے ہے کہ اس سے پہلی حکومت یعنی عمران خان نیازی حکومت نے یہ لکھ کے دیا ہوا تھا کہ ہم ایسا کریں گے۔ اس بات پر تو مجھے غلام سرور جو پاکستان تحریک انصاف کے گورنر تھے، ان کی بات یاد آ گئی کہ عمران خان نے $6 ارب کے لیے پاکستان لکھ کے دے دیا ہے۔ شبر زیدی صاحب کہتے تھے کہ پاکستان کی ہر چیز، پاکستان کا سٹیک، ہر چیز ہم نے $6 ارب کے لیے لکھ کے دے دی ہے۔ شیخ رشید جیسا ناقد جو ہمیشہ سے افواہوں اور بدتمیزی کی سیاست کے لیے مشہور ہے، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ اس IMF معاہدے کے لیے IMF نے ہمارا سارا کچھ ہی، ہماری عزت اور غیرت بھی لے لی ہے۔ تو یعنی کہ یہ تھی ناظرین وہ عزت اور غیرت جو IMF کو عمران خان صاحب لکھ کے دینا چاہ رہے تھے، اور اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کیا جائے اور ہمارے میزائل کی جو رینج ہے اس کو محدود کیا جائے، تاکہ بھارت اور اسرائیل ہمارے میزائل کی رینج سے نکل سکے۔ بھارت اور اسرائیل کو اپنے میزائل کی رینج سے نکالنا یہ سب سے بڑا منصوبہ ہے بھارت اور اسرائیل کے آقا امریکہ کا۔ امپورٹڈ حکومت جسے عمران خان شہباز شریف کی کہتے ہیں، آج امریکہ، بھارت اور اسرائیل تمام دشمنان پاکستان مل کر عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا حقائق ہیں، کس طرف جانا ہے۔ ہمارا کام آپ کو خبریں پہنچانا ہے، ہمارا کام آپ کو تجزیہ دینا ہے، صحیح اور سچا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ۔ جہاں رہیں، جس حال میں رہیں، اللہ کے ایمان میں رہیں۔